مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج خداوند نے مجھے فضل دیا کہ میں پھر سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ آج کلام کے جس حصے کو، جس ٹاپک کو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منت کے تعلق سے، کہ منت ماننا۔ آج روئے زمین کے اوپر کئی بار لوگ دیکھا دیکھی کے طور پر ایماندار اور گناہ گار لوگ بھی منت مانتے ہیں، لیکن پھر اس منت کو مان تو لیتے لیکن پورا نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس کے حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ منت ماننا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا یہ کس قدر خطرناک بات ہے، اور اگر ہم منت مانتے ہیں تو پھر ہمیں اسے پورا بھی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، وائس کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ یعنی میرے عزیزو، خدا کے کلام میں وائس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 5ویں باب کی 4 اور 5 آیت میں کہ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اسے کیا کر، ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے اور اس کو پورا نہ کرے اور پھر منت ماننے میں جلدی کرے تو خدا اس کو کیا ہے، احمق سمجھتا ہے، کہ بھئی وہ شخص احمق ہے، احمقوں میں شامل ہے۔ اور خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے، اور آگے لکھا، تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ یعنی کہ اگر تو منت مانتا ہے اس کو پورا کر، اور اگر تو منت نہیں مانتا تو بہتر ہے، اور منت مانے اور پھر اس کو ادا نہ کرے تو منت مانگنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، منت ماننے کو جب آپ اس حصے کو پڑھیں گے، یعنی وائس کے 5ویں باب کی 1 آیت سے 6 آیت تک، بلکہ 7 آیت تک آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں واضح طور پر پتہ چلیں گی۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے پہلی بات کہ منت ہمیں ماننی نہیں چاہیے، اور اگر ہم منت مانیں تو پھر ہم اس کو پورا کریں۔ اگر پورا نہیں کرتے تو پھر خدا کیا ہے، ہمیں احمقوں میں شمار کرتا، اور احمقوں سے خدا خوش نہیں ہے۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 23ویں باب کی 21، 22 اور 23 آیت میں کہ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا اس کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ اب میرے عزیزو،
استثنا کی کتاب کے اندر لکھا ہے پرانے عہد نامہ میں کہ تو خدا کی خاطر منت مانے اور اسے پورا کرنے میں کیا کر، دیر نہ کر، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے کیا کرے گا، طلب کرے گا۔ اگر تو دیر کرتا ہے تو پھر خدا کیا ہے، اس کو طلب کرے گا کسی بھی ذرائع سے، کیسے بھی خداوند اس چیز کو تجھ سے کیا ہے، طلب کرے گا، لے لے گا۔ طلب کرنا یعنی لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور نقصان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہیں مانتا تو تیرا کوئی گناہ نہیں، یعنی پہلے منت ماننا ہی نہیں چاہیے، اگر مانا تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر پورا نہیں کرتے تو خدا کیا کرے گا، اس کو طلب کرے گا، تجھ سے وصول کرے گا، اور دوسری بات تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ اور پھر لکھا جو تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے، یعنی یاد رکھنا ہے کہ میں نے کیسی منت مانی تھی، کون سی منت میرے منہ سے نکلی تھی، اور پھر کیا ہے، اس کو کیا ہے، دھیان کر کے پورا کرنا۔ اور جیسی منت یعنی ایز اٹ از، جو کچھ تو نے منت مانی ہے، خداوند اپنے خدا کے لیے اسے کیا کرنا، پوری کرنا، اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے کیا ہے، ہوا ہے۔ یہ رضا کی قربانی کے اندر بھی کیا ہے، شامل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے ہم نے کیا کیا ہے، اس منت کو مانا ہے، اور پھر ہم جب اس کو ادا نہیں کرتے۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے جذبات کے اندر یا پھر دیکھا دیکھی کے طور پر یا دکھلاوے کے طور پر منت مان لیتے ہیں، اور پھر اس کو سالہ سال پوری نہیں کر سکتے، بلکہ مانا کچھ اور ہوتا ہے اور پھر کر کیا ہے، وہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری بات جو ہے اس طریقے سے خداوند کو کیا ہے، پسند نہیں ہے۔ بائبل میں وہ زندگیاں جنہوں نے منت مانی اور پوری کی، چند زندگیوں کے بارے میں ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ انہوں نے جو کچھ خداوند اپنے منہ سے خدا کے لیے مانا، جو منت مانی، اس کو ایز اٹ از اسی طرح کیا کیا، پھر پورا کیا۔ پہلی زندگی کے بارے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو کھولیں، اس کو، اس حوالے کو ضرور پڑھیں، اور اگر ابھی نہیں ہے اس کو نوٹ کریں، اور بعد میں جو ہے اس کو ضرور اپنی اصلاح کے لیے جو ہے اس کو پڑھیں۔ تو پیدائش کی کتاب 28ویں باب کی 20ویں، 21ویں اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب نے، یعنی جس کا نام خدا نے بعد میں بنی اسرائیل رکھا، یعقوب جو کس کا بیٹا، اسحاق کا بیٹا تھا، یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پینے کو اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹاؤں، تو خداوند میرا کیا ہوگا، خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا کیا ہوگا، گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے، خدا سے کہا، یعنی منت مانی کہ جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے کیا کیا کروں گا، دیا کروں گا۔ اور میرے عزیزو، یعقوب جب واپس آیا، جو ہے جب اپنے باپ کے پاس اپنے گھر میں واپس آیا، تو یہ ساری چیزیں، اور یعقوب نے جو ہے پہلی جو ہے باقاعدہ طور پر دا یکی جو ہے وہ خدا کی حضور دی۔ آج میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم بھی جو ہمارے منہ سے نکلے اور ہم منت مانے، خدا سے وعدہ کریں اور خداوند کو کہیں کہ خداوند تو ہمارے لیے ایسا ایسا کر، تو ہم بھی تیرے لیے اس طرح کریں گے، تو پھر جو کچھ منہ سے نکلا ہے ہمیں اسی طرح جو ہے اس کو پورا کرنے کی باقاعدہ طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں قضات کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور افتح نے خداوند کی منت مانی
اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے، اور جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختی قربانی کے طور پر کیا کروں گا؟ گزرانوں گا۔ اور میرے عزیزو، جب افتح جلادی نے یہ منت مان لی، امون کے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے گیا، تو خداوند اس کے ساتھ تھا، خداوند اس کو فتح بخشی، اور جب وہ فتح پا کر واپس آ رہا تھا، اس نے چونکہ یہ منت مانی، اور جب آپ قضات کے 11ویں باب میں آگے پڑھیں گے یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی، پڑھنے میں سمجھنے میں آئیں گی، کہ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کے دروازے میں سے اس کی بیٹی، ایک ہی بیٹی تھی، اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی اور بیٹیاں تھیں، صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اور جب وہ واپس آیا فتح پا کر، خداوند اسے سلامت اپنے گھر واپس لے آیا، تو اس کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ دف اور طبلے بجاتے ہوئے اپنے باپ کے استقبال کو نکلی، اور جب وہ نکلی تو افتح جلادی اس کو دیکھ کر جو ہے پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تو ان میں سے ہے جو مجھے کیا کرتی ہے؟ دکھ دیتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، افتح جلادی اپنی بات سے منکر نہیں ہوا، اس کے منہ سے جو کچھ نکلا تھا اس نے اپنی بیٹی کو واضح طور پر بتایا، اور پھر کیا کیا کہ وقت پر اپنی بیٹی کو خدا کے جلال کے لیے کیا کیا؟ اس نے قربان کر دیا۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ جو کوئی میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرا استقبال کرے گا اس کو میں سوختنی قربانی کے طور پر کیا کروں گا؟ گزرانوں گا۔ تو افتح جلادی نے اپنی بیٹی کو کیا کیا میرے عزیزو؟ اس نے قربانی، سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور پیش کر دیا، کیونکہ اس نے یہ منت مانی تھی۔ اور تیسری جو ہم مثال دیکھتے ہیں وہ اعمال کی کتاب میں، کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے، لیکن ہم نئے عہد نامے میں سے بھی پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 18واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، پس پالوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی۔ کس نے؟ پالوس رسول کی بات ہے یہ۔ اس نے منت مانی تھی، اس لیے کنزیا میں سر منڈوایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے۔ یعنی پالوس نے بھی منت مانی، اور پھر کیا ہے؟ اس منت کو اس نے کیا کیا؟ پورا کیا۔ آج بھی میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں منت ماننے میں ہم جلدی کرنے والے نہ ہوں، لیکن اگر ہم منت مانیں تو پھر ہم اس کو پورا کرنے میں دیر کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ جو وعدہ ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہمارے منہ سے خدا کے جلال کے لیے بات نکلے، ہم اسے پورا کرنے والے ہوں۔ حنا نے بخیر طور پر جب اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی درانیاں جٹھانیاں اس کو بخیر طور پر کوستی تھیں، وہ کڑتی تھی، بخیر طور پر پریشان ہوتی تھی، تو میرے عزیزو حنا نے دعا کی، اس نے خداوند سے کہا کہ خداوند، اس نے منت مانی، اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے میرے خاندان میں، میرے گھرانے میں سرفرازی دے اور مجھے نارینہ فرزند بخشے، تو میں جب اس کا دودھ چھڑاؤں گی تو اسے تیرے گھر میں لاؤں گی، اور وہ تیرے گھر میں رہ کر تیری کیا ہے؟ خدمت کرے گا۔ اور میرے عزیزو، حنا کا وہ بیٹا جو بڑا ہو کر سیموئیل نبی کہلایا، یعنی حنا نے جو کچھ خدا کی حضوری میں کہا، اپنے منہ سے نکالا، اس کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ لیکن میرے عزیزو، آج ایماندار بھی، آج باقاعدہ طور پر جو ہے لوگ منت مانتے، خداوند کے ساتھ وعدہ کرتے، کہتے، اپنے منہ سے نکالتے بہت ساری ایسی باتوں کو، بہت ساری ایسے وعدے کرتے، کام کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے باوجود بعد میں جب وہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر
وہ جو منہ سے نکلا خدا کے جلال کے لیے اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، امثال کی کتاب کے اندر بڑے واضح طور پر بات لکھی ہے، اس کے 20ویں باب کی 25ویں آیت میں، امثال کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے کیا ہے؟ پھندا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد بازی سے نہیں، جذبات میں آ کر نہیں، دیکھا دیکھی کے طور پر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، کہ ہم کس کے ساتھ اپنے منہ سے جو بات کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ وہ خدا کے ساتھ، آسمانی باپ کے ساتھ، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جو ہمیں بنانے والا، ہماری زندگیوں پر اختیار رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس کے سامنے جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد اس پر سوچ بچار کرنا، دریافت کرنا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، ایسے کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، دریافت کرنا، یہ آدمی کے لیے کیا ہے؟ ایک پھندے کے طور پر ہے۔ اس لیے اس جو ہے باقاعدہ طور پر پھندے سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں خدا کے حضور میں احمق ٹھہرنے کے سے بچنے کے لیے ہمیں پہلی بات منت ماننی نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اگر ہم منت مانتے ہیں تو اس کو پھر پورا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام اٹل ہے، آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں نہیں ٹل سکتی۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم بائبل کے پڑھ کر، سن کر اس پر عمل کرنے والے، اور پھر جیسے اس میں لکھا ہے اس طریقے سے بالکل ہو بہو خدا کے ساتھ چلنے کی اور اس سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ کہ ہم کلام کے وسیلہ سے مصیبت اٹھائیں، بلکہ ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم خدا سے برکت پائیں، اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کی مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق ہم چلیں گے۔ اس لیے آئیں اپنی منتیں جو ہم خدا کے حضور مانتے ہیں اس پر غور و خوض کریں، اس کو پہلے چیک کیا کریں، اس پر غور و خوض کر کے پھر خدا کے اپنے منہ سے نکالا کریں، اور پھر خدا کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر جو کچھ منہ سے نکلے اس کو پورا کرتے رہا کریں، تاکہ خداوند ہمیں باقاعدہ طور پر برکت دے، اور یہ منت ہمارے لیے پھندے کا سبب نہیں بلکہ برکت کا سبب ہو، بڑھوتی کا سبب ہو، اور ہم خداوند میں بڑھتے اور ترقی کر سکیں۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا مہربان بھلا خداوند ہے، تیرے جیسا، تیری مانند کوئی نہیں ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو ہمارا قادر مطلق، مہربان، وفادار آسمانی باپ ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ بائبل مقدس کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام زندگی اور زندگی کے سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تیرا کلام جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ وفاداری سے چلیں، اپنی منتیں جو ہم منتیں مانتے ہیں، جو تیرے لوگ منتیں مانتے ہیں، اس پر غور و خوض کریں، اور جو کچھ اپنے منہ سے نکالتے منتیں مانتے ہیں اس کو پورا کرنے والے بنیں، اور ہمیشہ اپنی زندگی سے تجھے جلال دیں، ابلیس شرمندہ ہو اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر تاکہ دشمن شیطان کے خدا ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ جائیں، بلکہ کلام کو سننے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور خداوند اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اپنے لوگوں کو ہم سب کو فضل دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اے خداوند برکت کی دعا کرتے ہیں۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، ہاسپٹلز کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں، خداوند کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، یسوع کے نام سے ہم منت کرتے ہیں کہ تو انہیں شفا دے، انہیں برکت دے،
انہیں تندرستی دے، انہیں زندگی دے اور اپنے ساتھ چلنے کا بھاری فضل دے، تاکہ وہ خداوند جانے کہ تو ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہم تیرے لوگ ہیں۔ اپنی قدرت کو ظاہر کر اور اپنے لوگوں کو شفا دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اے خداوند آج کے کلام کے لیے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خداوند سننے والوں کو برکت دینا اور کثرت کے ساتھ برکت دینا، اور مجھے اپنے جلال کے لیے میری کلیسیا کے اندر خدا پیارے خدا اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ تیرا شکر کرتا ہوں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا اور خداوند کے ساتھ چلنے کا خداوند آپ کو فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔